محترم ناظرین، امام مہدی کس کام کے لیے تشریف لائیں گے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ امت میں اتحاد و اتفاق، اسلام کے غلبہ، ظلم کے خاتمہ، عدل و انصاف کے قیام، اسلامی نظام کے دنیا میں نافذ کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ روایات میں ان امور کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف 6 روایات کو بطور نمونہ کے ملاحظہ فرما لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر زمانہ سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا جب بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے معمور کر دے گا جس طرح وہ اس سے قبل ظلم سے بھری ہوئی ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہیں گے کہ لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دے، مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی کے پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے لے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ مدینہ کے درمیان بیدائے چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال و عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی نسل یعنی سفیان، جس کی ننہال قبیلہ کلب میں موجود ہوگی، خلیفہ مہدی اور ان کے عوام و انصار سے جنگ کے لیے لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالب آئیں گے۔ یہی جنگ کلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے واسطے جو قلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس فتح و کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب داد و دہش کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت مہدی دنیا میں 7 سال، دوسری روایت کے اعتبار سے 9 سال رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کی مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ان خلیفہ کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ بیعت خلافت کی خبر مشہور ہو جانے پر اس خلیفہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب تک مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچے گا تو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریشی نسل جس کی ننہال قلب میں ہوگی، مراد سفیانی، چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شکست دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کہا جائے گا کہ آج دن وہ شخص خسارے میں رہا جو قلب غنیمت سے محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محروم وہ شخص ہے جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا، اگرچہ ایک اقال ہی کیوں نہ ہو۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ قلب کی عورتیں بحیثیت لونڈی کے دشمن کے راستے پر فروخت کی جائیں گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت پنڈلی ٹوٹی ہوئی کی بنا پر واپس کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص خلیفہ زیر قیادت سفیان کے لشکر سے، جس میں غالب اکثریت قبیلہ کلب کے سپاہیوں کی ہوگی، جنگ نہیں کریں گی اور ان کے مال کو بطور غنیمت حاصل نہیں کر سکے گا، خواہ مال مثل اقالی رسی کے معمولی قیمت ہی کا کیوں نہ ہو، وہ دین و دنیا دونوں ہی کے اندر خسارہ میں رہے گا، جہاد کے ثواب سے بھی محروم رہا اور مال غنیمت بھی حاصل نہ کر سکا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مہدی کی کامیابی کی بشارت سنائی، ان کا لشکر سفیانی کی فوج پر غالب ہوگا اور ان کی عورتوں کو جو غنیمت میں حاصل ہوگی فروخت کرے گا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنیفہ نے کہا کہ حضرت علی کی جس مجلس میں بیٹھے تھے ایک شخص نے مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے بنائے لطف فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور وہ بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کرے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اس میں یگانت الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی
متوحش ہوں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں تشریف ہونے والے صحابہ کرام کی فضیلت حاصل ہوگی، جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوگی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوں گی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر دن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ امام مجاہد مشہور تابعی ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد خلیفہ مہدی کا ظہور ہوگا، جس وقت نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے۔ زمین و آسمان والے قاتلین پر غضب ناک ہوں گے۔ بعد ازاں لوگ مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کریں گے اور میری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کی زمانہ خلافت میں زمین اپنی پیداوار لگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کی دور خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی علیہ السلام اسم گرامی محمد ہوگا، ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوگا، اور حضرت حسن کے ساتھ سیرت و اخلاق میں مشابہت رکھتے ہوں گے، حضرت حسن کی لڑی سے ہوگا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ وہ امارت کے طالب نہ ہوں گے، بلکہ جب لوگ بیعت کرنا چاہیں گے تو یہ چھپ جائیں گے، باوجود خواہش نہ ہونے کے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلافت فرمائیں گے۔ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت خلافت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اہل حق کی جماعت کو اکٹھا فرما دے گا، جسے بادل کے متفرق ٹکڑوں کو آپس میں جمع فرما دیتا ہے۔ شام کی طرف سے جہاں تاحال روافض کا غلبہ و اقتدار قائم ہے، ایک لشکر حضرت مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے گا۔ یہ لشکر راستہ ہی میں عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ ان کی خلافت قبل زمین و ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ 7 یا 8 یا 9 سال تک امن و عافیت کے ساتھ وہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم رکھیں گے۔ وہ بے حد سخی اور فیاض ہوں گے، جو ضرورت مندوں کے لیے بیت المال کا منہ کھول دیں گے۔ یہ تو وہ صفات ہے جو احادیث کی روشنی میں حضرت مہدی علیہ السلام میں پائی جائے گی۔